انسان جو دنیا کے اندر اعمال کرتا ہے، کرامن کاتبین ان اعمال کو لکھ لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد اللہ تعالی شانہ قیامت کے دن ہر ذی روح کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور میدان حشر میں جمع فرمائے گا، اور ہر ایک سے اس کے کیے کا حساب لیا جائے گا۔ یوم الحساب ہوگا، وہ حساب کا دن ہوگا۔ کوئی چیز انسان نے ظاہر میں کی ہو یا چھپ کر کی ہو، اللہ تعالیٰ شانوں سے پوشیدہ نہیں ہوتی۔ ہر چیز سامنے آ جائے گی اور انسان ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کر بھی حیران پریشان ہو جائے گا کہ اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ بھی میرے سامنے آ گئی ہے۔ تو اس دن انسان کو شرمندگی ہوگی اپنے کیے پر۔ اس لیے عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اپنی اس زندگی میں کوئی کام ایسا نہ کرے کہ جس سے قیامت کے دن شرمندگی اٹھانی پڑے۔ نہ ظاہر میں کوئی گناہ کرے اور نہ باطن میں کوئی گناہ کرے، نہ کوئی چھپ کر گناہ کرے۔ ایک بات ہمیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جو شخص تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے وہ ولی اللہ بننے کا سوچے بھی نہ، وہ کبھی ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ ہی نہیں سکتا جو بندہ تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، کہ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو اس وقت کوئی دیکھ نہیں رہا تو میں جو چاہے کرتا پھروں۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا استحضار حاصل ہی نہیں ہے، یہ ڈرتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک مشہور ہے، ایک استاد نے اپنے بچوں کے امتحان لینے کے لیے بچوں کو ایک ایک مرغی دی اور سب کو کہا کہ ایسی جگہ جا کر اس کو ذبح کر کے لاؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ بچوں کے امتحان کے لیے اساتذہ وہ ایسے کام کیا کرتے تھے، ابھی بھی کیا کرتے ہیں، اپنی دانش میں جو ان کی سمجھ میں آتا ہے بچوں کی تربیت کے لیے کرتے ہیں۔ تو تمام بچے ذبح کر کے لے آئے، کوئی پتھر کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی کہیں چھپ کر ذبح کر کے لے آئے۔ ایک بچہ ویسے ہی زندہ مرغی لے آیا، اس سے پوچھا استاد نے کہ تم ذبح کر کے کیوں نہیں لائے؟ اس نے کہا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ایسی جگہ ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں جہاں کہیں بھی گیا تو اللہ دیکھ رہا تھا، میں پتھر کے پیچھے گیا تو وہاں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، میں درخت کے پیچھے گیا وہاں بھی اللہ دیکھ رہا تھا، کوئی جگہ مجھے ایسی ملی ہی نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ استاد یہی چاہتے تھے کہ بچوں کی یہ تربیت ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ کیفیت اگر ہو جائے نا، اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں، کہ ہر وقت اللہ کا دھیان ہو، تو جس کی یہ کیفیت ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائیوں میں بھی گناہ نہیں کرے گا۔ تنہائی میں گناہ کرنے والا ولی اللہ نہیں بن سکتا، اور کوئی بخیل ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ میں چند باتیں ایسی میں عرض کر دوں کہ اللہ والوں کی کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان میں لازمی ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ اللہ والے سخی ہوتے ہیں، وہ خرچ کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا، بخل ان کے قریب نہیں آتا۔ اور دوسرا وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے۔
اچھا، اور تیسری صفت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ظاہر اور باطن ایک ہوتا ہے. وہ جو بات کہتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں، الا یہ کہ عذر ہو کوئی، تو عذر ہو. مثال کے طور پہ بزرگ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہوئے جب وہ اٹھتے ہیں تو پہلے ہاتھ لگا کے وزن سہارا لے کے پھر اٹھتے ہیں، گھٹنے اٹھاتے ہیں، پھر ہاتھوں کے سہارے سے اٹھتے ہیں. اب یہ تو سنت نہیں ہے، اب عذر کی وجہ سے کر رہے ہیں، لیکن زبان سے وہ ترغیب دیتے ہیں کہ بھی سنت کے مطابق نماز پڑھو، تو وہ ان کا عذر ہے. تو عذر ہو یا کوئی حکمت ہو، کسی حکمت کے تحت وہ رخصت پہ عمل کرتے ہیں، ورنہ وہ عزیمت پہ عمل کرتے ہیں. ہمیشہ کوشش ان کی یہ ہوتی ہے. ہمارے مشائخ نے اسی بات کی ترغیب دی ہے، تعلیم دی ہے کہ صوفیاء کو چاہیے، سالکین کو چاہیے کہ وہ عزیمت پہ عمل کریں، رخصت کی بجائے عزیمت پہ عمل کریں. یہ ہمارے جامعہ شریفہ کے بڑے مفتی صاحب تھے نا، مفتی جمیل احمد تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ بڑے مفتی، مشہور مفتی تھے. کیا بات تھی ماشاءاللہ. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنے ایک واعظ میں بیان فرما رہے تھے کہ وہ جہاز میں جب سفر کرتے تھے اور جہاز اگر خالی ہوتا تو ساتھ والی سیٹ خالی ہے تو وہ ساتھ والی سیٹ پہ کوئی استعمال نہیں کرتے تھے، اپنا سامان، اپنا بیگ، ہینڈ کیری بھی اس کے اوپر نہیں رکھتے تھے. اور ابھی ہمارے عزیز عمرہ کر کے واپس آئے تو وہ بتا رہے تھے جی کہ واپسی پہ نا جی جہاز خالی تھا، بس ہم چند لوگ تھے جہاز میں، تو ہم وہ درمیان کی وہ یہ جو ہوتا ہے نا سپورٹ ہاتھ رکھنے والی، اس کو ہٹا دیا ہم نے اور آرام سے ہم سوتے ہوئے آئے. تو وہ فرما رہے تھے کہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساتھ والی سیٹ خالی ہوتی تو اس کو استعمال نہیں فرماتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس سیٹ کا کرایہ دیا ہے جس پر میں بیٹھا ہوں، یہ ساتھ والی سیٹ کا کرایہ میں نے نہیں دیا. تو مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ فتوے کی بات نہیں ہے، فتویٰ نہیں ہے اس کے اوپر، یہ تقوی کی بات ہے، یہ عزیمت کی بات ہے. تو عزیمت پہ عمل کرتے ہیں، لیکن وہ اگر تقوی پہ، فتوے پہ بھی عمل کریں تو اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے. یہ دور جو جا رہا ہے نا فتنے کا دور، اس میں کوئی اگر فتوے پہ بھی عمل کر لینا تو وہ بھی ولی اللہ بن سکتا ہے، فتوے پہ کوئی عمل کر لینا. لیکن اصل عزیمت پہ عمل کرنا، عزیمت پہ عمل کرنا. بعض اوقات حکمت کے تحت اس کے پیچھے کوئی تبلیغ کار فرما ہوتی ہے، کسی کو دعوت دینا، دین کے قریب کرنا مقصد ہوتا ہے، تو اس موقع پر اگر کوئی اللہ والا رخصت پہ عمل کر لیتا ہے، فتوے پہ عمل کر لیتا ہے، تو اس کو ہم غلط نہیں کہیں گے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. مشائخ اگر وہ فتوے پہ عمل کر رہے ہیں تو کبھی بھی نقص نہ نکالیں، عیب نہ نکالیں، یہ نہ کہیں کہ یہ تو سنت پہ عمل نہیں کرتے. مثلا کبھی میز کرسی پہ کھانا کھانا پڑتا ہے، لیکن معمول نہیں بنانا چاہیے. عادت اسی کی بنانی چاہیے کہ دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں. لیکن کبھی اگر انہوں نے میز کرسی پر کھانا کھا لیا تو پھر فتوے نہ لگانے شروع کر دیں کہ یہ کوئی اللہ والا ہے، یہ سنت پہ عمل ہی نہیں کرتا. اب ایک شخص ہاتھ دھونے کا معمول ہے نا، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور ہاتھ دھو کے پونچھنا نہیں کپڑے سے، یہ سنت عمل. لیکن اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس نے کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوئے تو اس کے اوپر ہم فتوے نہ لگانے شروع کر دیں. اس کا معمول وہی ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھانے کا، لیکن اس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے وضو کیا ہے تو ہاتھ اس نے دھوئے ہیں کھانے سے. یا وہ کسی کے پاس مہمان ہے تو وہ میزبان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا،
دو تکلیفوں میں سے ایک تکلیف تو وہ دے گا نا، یا وہ کہے گا میں نے ہاتھ دھونے ہیں تو وہ گھر میں پردہ کرائے گا، جی اب حضرت صاحب نے ہاتھ دھونے ہیں جی کچن میں جا کر وہ ہاتھ دھوئیں گے، ان کے پاس کوئی ایسا انتظام نہیں ہے کہ بالکل ساتھ ہی کوئی واش روم ہو کہ وہاں اٹھ کر ہاتھ دھو لے جائیں۔ میزبان کو زحمت ہوگی، تو حضرت نے ہاتھ دھوئے بغیر ہی کھانا کھانا شروع کر دیا کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 2، ان کو کہے گا میں نے ہاتھ دھونے ہیں تو وہ کیا کریں گے، برتن لے کر آئیں گے اور آ کر حضرت کے ہاتھ دھلوائیں گے۔ اب شیخ نے یہ چاہا کہ میں اس کی بھی تکلیف نہ دوں تو میں ایسے ہی کھانا کھا لوں، تو اگر انہوں نے ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھایا ہے تو اس کے اوپر کوئی فتوے نہ لگانے شروع کر دیں کہ یہ تو خلاف سنت کام کرتا ہے شیخ، اور اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ہاں ایک الگ بات ہے کہ آپ کے مرید ہیں، آپ ان کی تربیت آپ کے ذمہ ہے، تو آپ ان کو یہ سکھائیں سمجھائیں کہ دیکھو مہمان کا اکرام یہ ہے کہ آپ ایک برتن رکھیں اور وہ برتن لائیں اور حضرت کے آپ وہاں پہ ہاتھ دھلوائیں، وہیں بیٹھے بیٹھے دسترخوان پہ۔ یہ میزبان کے لیے تربیت ہے، میزبان کے لیے یہ تربیت کی بات ہے، اور اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ اب یہ شیخ اگر کرے سبحان اللہ، ہمارا جانا ہوتا ہے مختلف جگہوں پہ تو ہم دیکھتے ہیں موقع مناسبت قریبی تعلق والے ہوتے ہیں تو ان کو سمجھا بھی دیتے ہیں کہ بھی دیکھو مہمان آئے نا تو بچے کے ذمہ لگاؤ، خود کرو۔ ایک اچھا بعضوں نے بڑا خوبصورت ایک برتن رکھا ہوتا ہے، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے بنا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت بنا ہوتا ہے، اور لوٹا ہوتا ہے ایک بڑا سٹیل کا بڑا خوبصورت، وہ رکھا ہوتا ہے کہ یہ صرف مہمانوں کا ہاتھ دھلانے کے لیے۔ بہت اچھی بات ہے، تو ہاتھ دھلائیں۔ اس سنت کو جاری و ساری رکھنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہ ہم اتنے ڈھیلے ہو جائیں کہ بس اب نہ وہ میزبان ہاتھ دھلا رہا ہے اور نہ یہ ہاتھ دھو رہے ہیں۔ تو ہاتھ دھونے کی سنتوں کو مضبوط پکڑ کے رکھیں، کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو اس کے اوپر فتوے نہ لگائیں، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ سنت کو مضبوط پکڑیں۔ وہ حضرت صحابی تھے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ فرماتے تھے، یا کون سے صحابی، وہ فرماتے تھے کہ سنتوں کو مضبوط پکڑو، اگر تم سنت کو چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ ایک ایک سنت پہ عمل کیا کرتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتباع سنت میں بڑے مشہور تھے۔ اسی سے تو اللہ تعالیٰ شانہ کی محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ تو میں بات کیا کر رہا تھا، بات ادھر سے ادھر نکل گئی، بڑے کام کی باتیں آ گئی، شکر الحمدللہ۔ ہاں وہ میں صفات بیان کر رہا تھا کہ اللہ والوں کی صفات میں سے ہے تنہائی میں جو گناہ کرتا ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، بس کاٹا لگا دیں۔ اپنا محاسبہ کرنا ہے نا تو وہ تنہائی میں محاسبہ کر کے دیکھیں کہ میں تنہائی میں کوئی گناہ تو نہیں کرتا۔ پہلے تو لوگ کوئی تصویر دیکھا کرتے تھے نا، نوجوان ہیں تو لڑکیوں کی تصویر رکھ لیتے تھے اور ان کو دیکھتے رہتے تھے تنہائیوں میں۔ اب تو ضرورت ہی نہیں ہے، اب تو جیب میں موبائل ہے، جیب میں ٹی وی ہے، جیب میں ہر قسم کا چینل ہے، ہر قسم کی فحاشی ہے۔ ایک بٹن دبانے کی دیر ہے اور ٹچ کرنے کی دیر ہے، بٹن دبانے کی بھی دیر نہیں ہے، ٹچ ہی کرنے کی دیر ہے، تو چیزیں سامنے آ جائیں گی فحاشی کی۔ وہ تنہائی میں گناہ ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے انسان کی روحانیت کا، اور ایسا یہ مقناطیس ہے انسان کو کھینچ لیتا ہے، ایسا گند اس کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ حفاظت فرمائے، اللہ معاف فرمائے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آج کل کی تنہائی کے گناہ یہ موبائل کے اندر موجود ہیں، بوڑھے بھی لگے ہوئے ہیں، جوان بھی لگے ہوئے ہیں۔ اس کو ایک طرف رکھیں، ذرا ایک طرف رکھیں، دل کے اوپر محنت کریں، دل کے اوپر نور کو اللہ تعالیٰ کے نور میں اس کو رنگیں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھائیں اس کے اوپر۔ اور ان چیزوں سے، تنہائی کے گناہوں سے انسان کے دل کے اوپر یہ چڑھا چڑھایا رنگ لمحوں کے اندر ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اتنا محنت سے بندہ
20 بھینسوں سے دودھ نکالا، کتنی محنت کی، کتنا ٹائم لگا، اور اس میں ذرا سا پیشاب ڈال دیا تو سارا خراب۔ یہ ظلمت جو ہے نا، یہ گناہ، یہ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ انسان محنت کر کے اپنے دل میں نور پیدا کرتا ہے، نور حساس ہوتا ہے، سینسیٹیو ہوتا ہے، اور اس میں گناہ کا ظلمت ڈال دی، سارا نور چلا جاتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو بچانا۔ مجھے یاد ہے ہم گئے ترکی، سائپرس۔ تو ترکی میں تو کچھ ماحول تھا، ہمارا تبلیغ کا ماحول تھا، جو جن مسجدوں میں ہم گئے ان مسجدوں میں تبلیغ والے ساتھی تھے، تو کام ہم وہاں کرتے رہے۔ لیکن جب ہم سائپرس گئے نا، تو سائپرس میں ماحول نہیں تھا، بہت ہی یورپ کی طرح کا ماحول تھا۔ سڑکوں کے اوپر بھی نوجوان لڑکے لڑکیاں لگے رہتے تھے، فحاشی کی والا ماحول ہی ماحول۔ بس کیا عرض کریں، گند کو کیا بیان کریں۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے ساتھی وہاں پہ روحانی اعتبار سے بالکل ٹھوس ہو گئے تھے، بالکل اس ماحول کے اثر کی وجہ سے۔ اس وقت مجھے قلبی ذکر کی اہمیت کا احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قلبی ذکر عطا فرمایا ہے، اللہ بہت بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت۔ اس وقت یہ بندہ ایک اکیلا ایکٹیو تھا کام میں، اور باقی سارے ٹھوس ہوئے ہوئے۔ ترغیب دیتا تھا میں ساتھیوں کو اپنے کہ کیا ہو گیا، ساتھیوں کو بالکل ہی رہ گئے ہیں، کیا بات ہے۔ ترغیب دیتا تھا، خوب ذکر کی بھی ترغیب دیتا تھا، خوب تبلیغ کے کام کی بھی ترغیب دیتا تھا۔ وہاں لوگوں کے ساتھ مذاکرے جو ہیں نا، وہ میں یہ کر رہا ہوتا تھا، میں تھک جاتا تھا۔ یہ نحوست ہوتی ہے ظلمت کی، گناہوں کی۔ اس لیے اپنے اوپر اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں کہ دل جو ہے وہ ریشم کی طرح ہو جائے، ریشم کی طرح نرم اور ملائم اور مضبوط۔ ریشم جو ہے نا، دوسرے کا رنگ آسانی سے پکڑتا نہیں ہے، ریشم میں یہ خوبی ہوتی ہے۔ جی ہاں، ایسا رنگ اللہ کے چڑھ جائے دل کے اوپر کہ دوسرے کسی اور چیز کا رنگ کو یہ پکڑے ہی نہ۔ اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ دوسرا رنگ پکڑے ہی نہ۔ یہ قلبی ذکر کی محنت اتنی اہم اور ضروری ہے، اس پر وقت دیا کریں، خوب مراقبہ کیا کریں، لمبا دیر تک مراقبہ کیا کریں، پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ کیسے رنگ لگاتا۔